اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگ اور دوستو، آج جمعہ مبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ مبارک ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں عام چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک کی کیا ہی بات ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے اور ماہ رمضان مبارک کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے شاہ فرمایا ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اب یہ رمضان مبارک کی پہلی خصوصیت ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رمضان مبارک کے روزے جو ہے ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ بتا دیا ہے مومنو، جس طرح میں نے تم پر فرض کیے ہیں اسی طرح تم سے پہلے بھی فرض کیے تھے۔ کیا بات معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یا روزے جو ہے یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ قدیمی عبادت ہے، پرانی عبادت ہے۔ مسلمانوں پر تم پر بھی فرض ہوئے ہیں، تم سے پہلے بھی فرض ہوئے ہیں، اور فرض ہونے کا مقصد بھی اللہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں آسان و سادے سادے لفظوں میں جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے، ان چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب گویا یہ بات معلوم ہو رہی ہے جب تم میری رضا کی خاطر روزہ رکھو گے، جن کاموں سے بچنے کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے ان سے بچو گے، پھر جس طرح میں تمہارے قریب ہوں تم بھی میرے قریب آ جاؤ گے۔ ایک تو یہ خصوصیت ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو خصوصیت رمضان المبارک کی ہے وہ یہ ہے، اللہ نے شاہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ پیارا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اب ذرا توجہ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا رہوں گا۔ پہلی خصوصیت کیا تھی کہ یہ روزے تم پر بھی فرض ہے، تم سے پہلوں پر بھی فرض ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ پیارا مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ اگر چاہتا
تو قرآن مجید فرقان حمید کو کسی بھی مہینے میں نازل کر دیتا؟ کوئی روک ٹوک تھی اس پر؟ بولیے نہیں تھی. کوئی پابندی عائد خدا پر نہیں لگا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے. مگر اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کیا، کس کا؟ رمضان مبارک کا، قرآن کے نزول کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں بھی اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نازل فرمائی ہیں، رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں. اس لیے اس کا انتخاب بھی. اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے، پورے سال کے مہینے ہیں 12. کتنے مہینے ہیں؟ 12. یہ تو سب کو یاد ہوگا. قرآن مجید میں کسی مہینے کا نام نہیں آیا. قرآن مجید میں کسی بھی مہینے کا نام نہیں آیا سوائے کس کے؟ رمضان کے. جب اردو میں کہیں گے رمضان کہیں گے، عربی میں کہیں گے رمضان کہیں گے. تو یہ ایک واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے. تو یہ بھی اس کی خصوصیت ہے. اب اس کی چوتھی خصوصیت بھی ذرا سماعت کر لیجئے. اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، یہ جو رمضان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو اے اللہ کون سی رات میں نازل کیا ہے؟ کون سی رات میں؟ تو اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس سوال کے پوچھنے والوں، ہم نے اس مہینے کو، اس قرآن کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اے اللہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ ہم تو بے خبرے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے خود نے کہا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب دیکھیے اللہ نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا. اس کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے جاننے والو، اے بے خبرو، میں تمہیں رب ہو کے خبر دے رہا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ بھی ہے رمضان کے اندر، یہ بھی ہے رمضان مبارک کے اندر. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے جو کہ تفسیر در منصور کے اندر ہے. ابراہیم نفعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں رمضان مبارک کا ایک روزہ رکھنا اور عام دنوں میں 1000 روزے رکھنا. عام دن میں کوئی 1000 روزے رکھے اور ایک روزہ رکھے رمضان مبارک کا تو وہ 1000 روزے برابر نہیں ہو سکتے ایک روزے کے. یہ ایک روزہ افضل ہے ان 1000 روزوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی. دوسری فرمایا ایک رکعت پڑھنا عام دن کے اندر، ایک رکعت پڑھنا عام دن میں، رمضان میں پڑھنا ایک رکعت اور عام دنوں میں پڑھنا 1000 رکعت. یہ ایک رکعت پڑھنا 1000 رکعت سے افضل ہے. ذرا زور سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. اب تمہاری باری آ رہی ہے. جو رمضان مبارک میں کہے نا سبحان اللہ، یہ ایک طرف ہے اور 1000 بار کہنا ایک طرف ہے. بلکہ رمضان مبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہنا 1000 سے افضل والا ہے. کیوں؟ اس کی ایک خصوصیت اور بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ. اس لیے رمضان مبارک کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے. اور ایک خصوصیت اور حاصل ہے، ایک خصوصیت اور حاصل ہے. وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ رب کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ رب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ الا الصوم فانه لی، روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ حالانکہ آپ حضرات اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ تمام عبادات جو ہیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ بولیے، اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر عبادت، ہر نیک کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، مگر کسی اور عبادت کے لیے رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ یہ صرف روزے کے لیے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور اس کی ساتویں خصوصیت اور ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے نماز تراویح۔ وہ کیا ہے؟ نماز تراویح ہے، کیونکہ پورے سال تراویح ہوتی بولیے نہیں ہے، مگر رمضان میں ہوتی ہے۔ اب اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کوئی پورے سال میں قرآن پڑھ بھی نہ سکے، لیکن پورے سال کوئی پورے سال میں قرآن نہ پڑھ سکے، لیکن ایک مہینے میں سارا قرآن سننے کی اس کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا، یہ رمضان مبارک کی خصوصیت۔ اور اس کی 8ویں خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا گیا ہے اس مہینے میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے جی؟ مغفرت، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے جس نے ثواب اور ایمان کی خاطر رمضان میں قیام کیا، اس کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سابقہ گناہوں کو بولیے معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ کعبہ جو ہے نا، کعبہ بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، کعبے کے پاس جائیں تو وہ ہمیں نواز دیتا ہے، مگر رمضان مبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے ہمیں جانا نہیں پڑتا، یہ ہمیں آ کے نواز دیتا ہے، یہ آ کے نواز دیتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک خصوصیت اور، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو، جب انسان صبح سے افطار تک کچھ نہیں کھاتا، منہ رہتا ہے بند، تو اس کے منہ میں ایک عجیب سی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی وہ بو بھی مشک و عنبر سے زیادہ محبوب و پیاری ہوتی ہے۔ کتنے انعامات ہیں کس کے لیے ہے؟ روزے دار کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا گیا اس کی آخری خصوصیت اور بیان، خصوصیت بے شمار ہے اس کی، لیکن میرے موضوع میں یہ آخری، پھر اس کے بعد دیگر چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پھر مومن کو دو خوشی حاصل ہوتی ہیں، دو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کس وقت؟ عین افطار کے وقت میں۔ پہلی خوشی کیا ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر وہ شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اب اس نے کیا افطار، اب اس کو ملی فرحت، خوشی۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ یہ رگیں تر ہو گئی، بھوک بھاگ گئی، پیاس چلی گئی۔ لیکن جب ہم کچھ کھا لیتے ہیں بھوک چلی جاتی ہے نا، رگیں تر ہو جاتی ہے، تو ایک تو خوشی یہ ہوتی ہے۔ دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو رب سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے، رب سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو دو نور عطا کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے پوچھا، اے اللہ یہ دو نور کیا ہیں اور یہ دو اندھیرے کیا ہیں؟
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پیارے، جو میں نے امت مصطفیٰ کو جو دو نور دیے ہیں، جو دو نور دیے ہیں، فرمایا ایک تو نور رمضان ہے، دوسرا نور قرآن ہے۔ ارے زور سے کہہ دیجئے نا، دو نور دیے ہیں، ایک نور قرآن، دوسرا نور رمضان، یہ دو نور دیے ہیں۔ اب دو اندھیرے کون سے ہیں جس سے اللہ دور رکھے گا؟ اب یہ خصوص ہو رہی ہے کس کی؟ جو روزے رکھنے والے ہیں ان کے لیے۔ فرمایا ایک تو قبر کے اندھیرے سے محفوظ رکھوں گا، دوسرا قیامت کے اندھیرے سے محفوظ رکھوں گا۔ قبر کا اندھیرا بھی دور، قیامت کا اندھیرا بھی دور، لیکن یہ قبر کا اندھیرا اور قیامت کا اندھیرا دور کب ہوگا؟ جب انسان نیک اعمال کر کے رب کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر کو بھی روشن فرما دے گا اور قیامت کا دن بھی اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگا۔ حضرات محترم، اتنی گفتگو سماعت کرنے کے بعد یہ میں نے آپ کے سامنے 12 خصوصیت رمضان مبارک کی بیان کر دی ہے کم و بیش۔ اب اس کا دوسرا حصہ آج کے خطاب کا وہ یہ کہ اب ان مہینے میں کرنا کیا چاہیے، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے نیک اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ کیا ہے جی؟ نماز کو باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ سستی کے اندر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ابھی 10 منٹ ہے، اور وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ مستدرک الحاکم کے اندر ایک حدیث کا موجود ہے، ایک نابینا صحابی تھے جن کو کم نظر آتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کم نظر آتا ہے اور درندے بھی ہوتے ہیں بسا اوقات، کئی دشواریاں بھی ہوتی ہیں، تو کیا میں نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہیں کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر آنا پڑے گا۔ کیا فرمایا؟ پھر آنا پڑے گا۔ حضور ہے رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہے۔ کبھی آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کی، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے کسی اور کو مقرر کروں، کچھ نوجوان میرے ساتھ ہوں، ان کے سروں پر لکڑیوں کا گٹھڑ ہو، اور پھر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سننے کے بعد مسجدوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ کس قدر نماز کی اہمیت ہے، لیکن ہم لوگ غافل ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر یہ پوری ہوئی تو ٹھیک، ورنہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دیکھو یہ بہترین موقع ہے نماز ادا کرنے کا، اور یہ بہترین موقع ہے نماز تہجد کو ادا کرنے کا۔ جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں نا تو 2 رکعت نماز تہجد پڑھا، ضرور لازمی پڑھا کریں۔ اٹھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، کیونکہ سحری کے لیے اٹھیں گے ویسے ہی، تو باوضو ہو جائے اور وضو کرنے کے بعد سحری کر لیں چاہے تو آرام سے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز تہجد ادا کیا کریں۔ نماز تہجد ضرور پڑھا کریں، اور ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ وہ نہ پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، بولیے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اب وہ اعمال بتا رہا ہوں جو ہمیں رمضان میں کرنے ہیں۔ نماز باجماعت آ گئی، نماز تہجد ہو گئی، اب ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، زیادہ پڑھو۔ جو پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ جب اس مہینے میں سیکھنا شروع کرے گا 10 پیج پڑھے گا قاعدے کے، پھر جب پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک دن قرآن پڑھ جائے گا۔
میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا جانتے تم میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ اب بہترین لوگوں کا ہمیں پتہ ہے، بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں۔ ارے زور سے بول دیجئے نا، قرآن پڑھا کرو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دور کیا کرتے تھے جبریل کے ساتھ، قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے حفاظ جو ہیں وہ بھی دور کرتے، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ قرآن کو پڑھا کرو کثرت سے، اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بھی چھوڑتا نہیں، تنہا نہیں رہتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا اور اس نے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا، اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا۔ آپ کسی کام میں مصروف تھے، اس نے سوال کر دیا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ بس اس نے یہ کہا، آپ نے جواب شاہ فرمایا نا، تو مصروف تھے، زیادہ اس کی وضاحت نہ کر سکے، وہ ایک بات سن کے چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی اس سے، آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تم میرے پاس فلاں کام سے آئے تھے، اپنی حاجت بیان نہ کر سکے، اب بتائیے۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ نے مجھے نسخہ جو دے دیا تھا، آپ نے مجھے نسخہ دے دیا۔ فرمایا بس آپ نے کہا تھا نا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پڑھایا کرو۔ فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا ہے، دولت دے دی ہے۔ اور دیکھو امام شافعی کی بات مجھے یاد آئی۔ امام شافعی کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کو قرآن پڑھنے سے بڑی محبت تھی، بے حد محبت تھی۔ حج کے موقع پہ ملاقات ہوئی، کیا دیکھا کہ وہ نوجوان قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ امام شافعی نے پہچان لیا میرے محلے کا ہے، میرے علاقے کا ہے۔ تو جب کوئی حج کے موقع پر کوئی اپنا جاننے والا مل جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے نا انسان کو، یار میرے جاننے والا مل گیا ہے، کچھ گپ شپ ہوگی۔ تو انہوں نے جب پہچان لیا تو حال چال پوچھنا شروع کیا نا امام شافعی نے، تو اس نوجوان کہنے لگا حضور والا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ اللہ نہ کر لیں، بجائے حال چال کے اللہ اللہ نہ کر لیں۔ امام شافعی یہ بات سن کے خاموش ہو گئے، اور جب دیکھتے قرآن مجید پڑھتا رہتا۔ ابھی حج کے دن چل رہے تھے، وہ خانہ کعبہ کے گرد بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا امام شافعی کو دیکھ کر، امام شافعی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو امام شافعی فرمانے لگے، کہنے لگے چلو آج موقع مل گیا اس سے بات کرنے کا، پہلے تو میری چاہت تھی، آج اس کی چاہت ہو رہی ہے۔ فرمایا جی بولیے۔ آپ نے اس کو چند درہم دیے، اس نوجوان نے کہا میں نے ظہر کے بعد انتقال کر جانا ہے، اور یہ 2 درہم جو دے رہا ہوں آپ کو، چند درہم، ان سے آپ نے میرا کفن خریدا ہے، تدفین میری کر دینی ہے۔ امام شافعی کو بڑا تعجب ہوا، بس اتنی بات ہوئی، وہ پھر قرآن مشغول ہو گیا۔ نماز ظہر ہوئی، فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز کے بعد آپ کو معلوم ہے سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں اسے دیکھ رہا تھا گھوم گھوم کے، بس میں سنتوں سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا دیکھا، وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور وہ اکثر ایک بات کیا کرتا تھا، انتقال ہو گیا، اس کی تدفین ہو گئی، اور گزر گیا۔ دل میں خیال آیا وہ نوجوان قرآن بول پڑھتا تھا، وہ نوجوان قرآن بہت پڑھتا تھا، انتقال ہو گیا ہے، پتہ نہیں قبر میں بھی قرآن پڑھتا ہوگا کہ نہیں پڑھتا ہوگا۔ اب یہ خیال آ رہا ہے، جب خیال آ گیا، اتفاق دیکھی ہے امام صاحب کو کوئی بلانے کے لیے آیا نماز کے لیے، اور شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضور والا قبر کی دیواریں گر گئی ہیں، ان کو سیدھی کرنی ہے،
تو اگر آپ چلے دیکھ لیں, دیکھنے کے بعد اگر جو مسئلہ بیان کریں تو بتا دیجیے گا. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. امام شافعی جب قبر کو دیکھنے کے لیے گئے تو اتفاق سے وہی قبر تھی جو اس نوجوان کی دیواریں گر گئی تھی. تو امام شاہ کے دل میں خیال آیا, وہی خیال, پتہ نہیں قبر میں قرآن پڑھتا ہوگا نہیں پڑھتا ہوگا. امام شافعی نے یوں جھانک کے دیکھ لیا, جھانک کے دیکھا, کیا دیکھا؟ وہ نوجوان بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے دیکھنے کے بعد کہا بس دیکھ لیا نا, یقین آ گیا نا. امام صاحب وہی سمجھ گئے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے, اس حکایت کو تھانوی صاحب نے لکھا ہے. تو قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن جو ہے شفاعت کرے گا کس کی؟ اپنے پڑھنے والوں کی. کہے گا اے اللہ اس کو رات نے قیام سے میں نے روکے رکھا, سونے سے روکے رکھا, اس کی شفاعت قبول فرما. یہ جبھی ممکن ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے. اس کے بعد اس مہینے میں اور کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے, کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے, پھر جنت کی طلب کرنی چاہیے, جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے, گڑ گڑا کی دعائیں مانگنی چاہیے, اور کن کاموں سے بچنا چاہیے. بس آخری مرحلہ کا باتیں تو بہت ساری کرنی ہے. آپ نے خصوص سن لی, اعمال بھی سن لیے. اب کون سے کام ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ بس 2 لفظوں میں سمجھ لیجئے, ہر قسم کے فضول کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ روزہ رکھے کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی آوارہ گردی کر رہا ہے, کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. کس لیے؟ ٹائم گزارنے کے لیے. اور بھیا ٹائم بڑا قیمتی ہے, تو ٹائم کو نہ کاٹ. اگر کیا ہی اچھا ہو کہ تو اس میں ذکر اللہ کر رہا ہوتا, تسبیحات پڑھ رہا ہوتا, اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا, تو وقت تیرا یہ بھی گزر جاتا, وقت وہ بھی گزر گیا ہے. اب سوچ لے کون سا وقت اچھا گزرا ہے, فضولیت والا یا ذکر اللہ والا؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ غیبت سے, چغلی سے, کسی کو تکلیف دینے سے, لڑائی جھگڑا کرنے سے, اس سے بچنا چاہیے. اس سے نعمتیں رک جاتی ہیں. لڑائی جھگڑے سے نعمتیں بولیے کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کا تعین بتانے کے لیے اپنے غلاموں کو باہر تشریف لانا, وجہ سے کیا دیکھا؟ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو تمہیں تعین بتانے کے لیے آیا تو خوشخبری دینے کے لیے, تمہارے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کے تعین کو اٹھا لیا ہے. اور آخری بات, وقت ہو چکا میرا 35 پورے. اس رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھو. روزہ ہے ڈھال. کیا ہے بولیے؟ ڈھال. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جس سے دشمن کا وار روک لیا جائے. اگر تم نے اپنے ڈھال خراب کر دی تو بتائیے یہ تمہیں جہنم سے روک سکے گا؟ ارے بولیے تو نہیں روک سکتا. تو اپنے روزوں کی حفاظت کرو. جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح بدن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے بدن پاک ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے بدن بولیے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو لہذا چونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے, جزا بھی اللہ اس کی عطا فرمائے گا, تو خدا روزے کو ایسے رکھو جیسے اس کے روزہ رکھنے کا حکم ہے, تو انشاءاللہ اس کے سارے فوائد حاصل ہو سکیں گے. اور ہم نے اپنا ٹائم برباد کیا اور اس کے صحیح معنی کو نہ سمجھا تو روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت نہیں ہوگی, شفاعت نہیں کرا سکتا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا بدنصیب شخص وہ ہے جسے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. رمضان کا مہینہ پا کے بھی مغفرت نہ ہوئی تو کتنے افسوس کی بات ہوگی. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں, خالق کائنات
ہم سب کو سمجھ لیں اور